الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آخر میں علاج بھی لے لیجئے، راحت پسندی اور سستی سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ بنائیے، اور اس کے لیے دعا آپ کو پیچھے سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز سے، سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے۔ تو ان دعاؤں کو مانگیے اور اپنے لیے کوشش کیجیے اور محنت کیجیے، گھر میں کام کیجیے، شوہر ہے تو بیوی کی مدد کریں، بیوی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کر چلے، گھاس خود کاٹیے، گاڑی دھوئیے، کیوں پیسے لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ پھر اس طرح دنیا میں زہد اور قلت سامان لیجیے، تھوڑا رکھیے، سب سے اہم علاج ہے یہ، لائیں تھوڑا، ہوئی تھوڑا، زہد ہوگا، اور اللہ کے نبی کی دعا قبول کرائیے کہ اللہ میری امت کو تھوڑا ہی رزق دے دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے، جابر بن عبداللہ سے ہے کہ ایک دفعہ ایک بھیڑ کے بچے کے پاس سے گزرے جو چھوٹے کانوں والا اور مرا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کیسے جانور سے بو بھی آتی ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی حدیث میں۔ بعض تو کہتے ہیں بو آ رہی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو آپ سفر کے دوران وہاں رکے، پوچھا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں لینا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 درہم کیا، اس کو تو کوئی مفت میں نہیں لے گا، یہ زندہ ہوتا تو اس میں تو عیب تھا، اس کا کان چھوٹا تھا، اب تو یہ مر چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، باب کیا ہے، دنیا سجن المومن والجنت کافر، 2907۔ تو آپ دیکھ لیجئے، یہ مردہ بکریوں کے بچوں کے لیے روتے اور اپنے شوہروں سے ناراضگیاں اختیار کرتے ہیں۔ اور مچھر کے پر والی حدیث بھی آپ سب کو پتہ ہے، وہ بھی جا کے اس پر پڑھ لیجئے گا، آپ کو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کوئی کل آپ کو کہہ دے فلاں جگہ مچھر بک رہے ہیں یا اس کے پر بک رہے ہیں۔ اور وہ روایت دیکھنی ہو تو صحیح البانی کی روایت میں بھی اور ترمذی میں وہ 232 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وقت دے کہ ہم حدیث پڑھیں اور سیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اسی طرح سے ان ساری چیزوں کے اندر نہ پڑیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں کہ زہد آ جائے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا تھا کہ جس کے پاس 1000 دینار ہوں وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ تو کہا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب اس میں زیادتی ہو تو خوشی محسوس نہ کرے اور کمی ہو تو پریشان نہ ہو۔ ہماری تو ذرا سٹیٹمنٹ اوپر سے نیچے ہو جائے تو ہمارا بی پی لو ہونے لگ جاتا ہے، ہائے تھوڑے رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ لے۔ پھر ایک علاج اور کیجیے اپنا، اپنے سے ادنا کو دیکھیے، جب آپ کو اپنا جوڑا اچھا نہ لگے تو ذرا ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیے جو اسی شادی میں آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ان کا کیا مقام ہے، لیکن آپ سے بہت ہی ہلکا جوڑا ہے ان کا، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فیل ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ نعمتوں میں ہوں۔ اور ایک اور کام کیجیے، امیدیں کم کر لیجیے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر یا ٹرانزٹ پیسنجر ہو۔ ابن عمر سے کہا کہ جب تیری زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے اوقات میں کے لیے حصہ لے، یعنی اپنی صحت کے اوقات کے لیے تو حصہ لے لے، مراد یہ کہ اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ تیاریاں کر لے۔ اور ابو ذر کی بات آپ نے بار بار میرے سے سنی ہوئی ہے کہ ابو ذر آپ کے گھر کا سامان کدھر ہے؟ کہا دوسرے گھر بھیج دیتا ہوں کیونکہ مالک یہاں رہنے نہیں دیتا۔ یہ ساری حدیثیں جو میں نے کوٹ کی ہیں یہ بخاری کی موجود ہیں، اور اسی طرح آپ اور بھی روایات دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج اگر قرآن پڑھ کر ہمارا دل نہ بدلا تو کیا ہوگا؟ تو ایک اور کام کرنا چاہیں کر لیجئے، زاہدین اور صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں، جو سب سے بڑی مثال صحابہ کرام تھی۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بڑی معروف کتاب ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی الحمدللہ۔ صحابہ کرام کی گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، نہ ہی کبھی سالن کے ساتھ روٹی کھائی، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی کبھی سفید آٹے کی روٹی کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جب تک آپ مبوس رہے اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے کبھی سفید آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ آج آپ صحت کے خیال سے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، پیسوں کی کمی کے خیال سے تو کبھی نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا صحابہ سے تم اللہ کے نبی کے دور میں چھلنی استعمال کرتے تھے؟
یہ جو ہم آٹے کو چھانتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے تو چھلنی دیکھی نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے اٹھا لیا، بغیر چھنے آٹے کو کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے پوچھا، کہا ہم اس کو پیس لیتے تھے، پھر پھونک مارتے تھے، پھر جو چھلکا اڑ جاتا اور باقی جو رہتا اس کو ہم گونتے اور کھا لیتے تھے۔ ہاورے گروتھ، کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو لیں۔ اور کپڑوں میں آپ کے تہ وہ کیا لگے ہوتے تھے؟ اللہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موٹی چادر اور تہبند نکال کر دکھائی، یعنی حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی یہ دکھائی اور فرمایا کہ آپ کی روح ان دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی۔ تو یہ پڑھیے، یہ سنیے، اپنے بچوں کے بھی دل لائیے۔ اور مصعب بن عمیر جب دنیا میں کفر پہ تھے تو اتنی دولت کے لڑکے لڑکیاں ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، اور جب دنیا سے گئے تو کفن پورا نہیں، سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی کہانیاں بچوں کو سنائیے کہ کیسے ان کو خلافت نے اتنا کثر نفسی پہ ڈال دیا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، اور ایک کپڑا نہیں ایسا خریدتے تھے جس کے اندر ذرا سی قیمتی چیز ہو، موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، باریک کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ تو ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ آپ کا دل بھی کھلے گا۔ اب آخری جملے میری طرف سے آپ کے نام۔ اتنا کچھ سننے کے بعد ہمارے نئے ساتھی تو پریشان ہوں گے، لیکن بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ کیا کیجئے، اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ رکھیے۔ ایک چھوٹی سی اور بھی ٹپ رہ گئی کہ بعض نعمتوں کو چھوڑ دینا، کچھ نہ کچھ چھوڑیے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو بنا سکتے ہیں، جو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل سے نکلے گا۔ اور خاص طور پہ ناجائز چیزیں، اور وہ کیسے ہوتی ہیں؟ دلہا کی رو سلک کی شیروانی، سونے کی انگوٹھی چھوڑیے۔ کیسے آپ آرام کے ساتھ اپنی بیٹی کا خوشی کا موقع بنا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو منہ نہ دکھا سکیں گے، یہ نہیں وہ ہوگا، تو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اور عیش پرستی کا مقابلہ اور غربا کا خیال رکھیے، اور اس طریقے سے آپ دنیا میں ایک اچھا اضافہ بنیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دعائیں دیں گے۔ رسموں کو توڑیے، ایسی مشہور چیزیں، مہنگی چیزیں خریدنا چھوڑ دیجئے، اور خاص طور پہ پھر جہاں نافرمانیوں کے ساتھ اور بے پردگی کے ساتھ عورتوں کی تصویریں کپڑوں پہ لگا لگا کر دی جائیں۔ اور اب ان سب کے بعد ایک جملہ، آسائش جائز ہے، آرائش جائز ہے۔ یہ ساری جو بات آپ نے میں نے کی، یہ نمائش پہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ آسائش والی زندگی گزاریں، بس آپ کا گھر کمفرٹیبل ہو، سردیوں میں آپ ہیٹ چلا لیا کریں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ صبح اٹھنا ہے تو بستر اگر تھوڑا آرام دہ ہو، تکیہ ٹھیک ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس اوکے۔ پھر آپ آرائش کر لیں، بیڈ شیٹ تو بچھانی تھی، اگر اس کے رنگ اچھے ہیں، اگر اس پہ کوئی کڑھائی سلائی ہو گئی، کوئی بری بات نہیں ہے، سلیقے کے ساتھ اچھی چیزیں آپ استعمال کیجئے، بھونڈا گھر نہیں ہوتا۔ پردے جب لگانے جو ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پردے، صوفہ سب کچھ میچنگ ہے تو اٹس اوکے، گڈ، کوئی بری بات نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہر 2 سال بعد سارا کچھ بدلنا، یہ غلط ہے۔ آرائش بھی جائز ہو گئی، تو منع کیا ہے؟ نمائش۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا گزارا جو نہیں ہوتا نا، یہ نمائش کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ ضروریات تو اللہ کے حکم سے پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سب کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کر کے آگے چلتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بطر سے، دکھاوے سے، عیش کوشی سے نکال کر بہترین طریقے سے اپنے کام کا بنائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ بامقصد زندگی گزارے۔